آیت ہے 219۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اب اس میں آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تن من دھن کی قربانی چاہیے۔ تن من دھن تینوں چیزوں کی ہے۔ جس نے بھی تن من دھن کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہا، وہ دیتا رہا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں کیا وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوگا۔ اس کا سب کا تو یہ آپ لوگ غور کریں کہ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ خرچ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ شراب اور جوئے کے متعلق پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں اس وقت شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج کل پیپسی اور کوکو کولا پی جاتی ہے، ایسے پی جاتی تھی، اور جوا کھیلا جاتا تھا نفع کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے جماعت نہیں تھی مکہ میں۔ یہ 15ویں ہجری کا ہے۔ حضور نے مکہ میں تو جد و جہد تھی، لڑائی جھگڑے تھے، پریشانی تھی، کوئی جماعت نہیں تھی۔ یہاں اب جماعت بن گئی ہے، مومنوں کی جماعت بن گئی ہے۔ تو یہاں اب ایک جماعت کے لیے، ایک قوم کے لیے جس اصول پہ زندگی وہ گزاریں گے وہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہا ہے۔ پچھلا جتنا بھی ہے وہ ختم، اب اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کو ان آیتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی سے، نہیں، اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شراب ایسے پی جائے، پیپسی، اور اس کے لیے پیسوں کے لیے وہ جوا کھیلتے تھے۔ تو وہ اب جماعت ہو گئی، تو اب سب حضور کے انڈر آ گیا۔ تو اب حضور اللہ تعالیٰ اب ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ان آیتوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایک مسلم معاشرے کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فِيهِمَا اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ۔ پھر اللہ کہتا ہے اس میں گناہ زیادہ ہے بجائے نفع کے، یعنی نفع بالکل تھوڑا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 100 میں 10% فائدہ ہوگا، 90% نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زاہد ہو، یعنی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو تم خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ کہتا ہے میں یہ کھول کے تمہیں آیتیں بتاتا ہوں، تم اس میں غور و فکر کرو۔ اب مجھے اس آیتوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا حکم ہے شراب کا بند کرنے کا۔ ابھی 2-3 حکم آئیں گے، اس کے بعد پھر بالکل حرام قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اسلام کی کو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتائیے ایک دم ان کی جو عادتیں ہیں، بری عادتیں چھوڑنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے اب کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شراب جو ہے اور فائدہ نہیں ہے زیادہ، بالکل تھوڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب شراب پی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی نے، آپ لوگوں میں سے کسی نے پی ہے تو اس میں دیکھا ہوتا کہ اس میں طاقت آتی ہے، انسان ایک توانائی آتی ہے، اور وہ اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ جو جوا ہے اس میں انسان پیسے تھوڑے لگاتا ہے، کبھی کبھی وہ بہت جیت جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا چکر ہے،
ایک لالچ ہے اور ایک ہرس ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو ابھی جیت گئے، اب آئندہ اور جیتیں گے، تو یہ ایک ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ پھر خرچ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سے زائد ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، اگر قوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم جہاد ہے، لڑائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اب جیسے کرونا آیا، کتنی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں جو آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر ہم جہاد کے لیے خرچ نہیں کریں گے، اس وقت جہاد شروع ہو گیا تھا، جہاد کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو ہم لڑیں گے کیسے؟ تو ظاہر ہے ہمیں سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، اور ہمیں اپنی فوج کو اور اپنے کو تیار رکھنا ہوگا لڑائیوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے آئندہ بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ جیسے 65 کی لڑائی میں سب عورتوں نے جا کے اپنے زیور اور سب کچھ دیا، تو یہ اس طریقے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے سے زائد، اب یہاں اللہ نے جو تم سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو، ابھی پورا آیا نہیں ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں خرچ کرو، لیکن والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیم پہ، مسافروں پہ۔ اب یہاں ہے پھر دوبارہ پوچھا گیا تو آپ کہا کہ جو تم سے زاہد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ جو بتایا ہے اس کو تم غور و فکر کرو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خرچ کرو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شراب مت پیو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جوا مت کرو۔ تو اس میں میں نے تمہیں عقل دی ہے، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو کہ میں یہ کیوں تم پہ آیتیں نازل کی ہیں، یہ میں نے کیوں یہ تمہیں نظام ایسا دے رہا ہوں کہ جس میں تم نہ شراب پیو گے، نہ جوا کھیلو گے، نہ برائی کرو گے، نہ اور خرچ کرو گے، ساری زندگی اپنے خرچ کرتے جاؤ گے۔ کیوں خرچ کرو؟ پھر دنیا والآخرہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خرچ تن من دھن سب کچھ خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ دنیا آخرت کی سواری کے لیے، یعنی وہ جو خرچ اور نیت، لیکن اصل نیت ہے، نیت آپ کی ایک ہی ہوگی، اللہ کی رضا، اللہ کو پانا۔ اس کے تحت اگر ہم خرچ کریں گے تو ہماری دنیا آخرت اچھی ہوگی۔ ظاہر ہے پھر ہم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ، ہمارا دل بھی کھلے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے۔ جب ہماری یہ نیت نہیں ہوگی تو ہمارے لیے خرچ کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر وہ جو ہم خرچ نہیں کر رہے اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخیل ہو جاتا ہے۔ اور بخیل جو ہے یہ بہت بری روحانی بیماری ہے، بخل۔ تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں ناکام، نہ وہ دنیا میں کامیاب رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر مال ہم نے جمع کر لیا تو ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، تو یہی مال ہمارے لیے آگ کی شکل میں ہوگا، داغا جائے گا یا آگ سے داغا جائے گا۔ اور اگر ہم نے خرچ کر دیا تو وہی مال مجھے دنیا میں بھی 100 چند فائدے دے گا، ہزاروں فائدہ دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کا قرب، اللہ کو جاننا، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، یہ سب سے دنیا کے مقابلے میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کے بدلے 10 دے بھی دیا تو ٹھیک، سبحان اللہ، نہیں دیا تو کیا آخرت میں تو ہمیں ہزاروں لاکھوں اللہ کا سب سے بڑے اللہ کے دیدار ملے گا، جنت الفردوس ملے گی۔ تو ہاں خرچ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پھر آپ سے دوسرا سوال ہوا یتیم، کیونکہ جہاد شروع ہو گیا ہے تو جو شہید ہو گیا اس کے بچے رہ گئے، ہزاروں لوگ یتیم ہو رہے ہیں، بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بھی یتیم ہو رہی ہیں، لڑکیاں بھی یتیم ہو رہی ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھتیجا تو اللہ کہتا ہے یتیم کے ساتھ کیا کریں۔ پوچھا گیا یتیم کے بارے میں کہ کیا کریں، اب یہ جو آ گیا، اب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، تمہاری نیت اصلاح کی ہونی چاہیے کہ جو یتیم ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ،
تمہاری نیت اصلاح کی ہونی چاہیے کہ میں اس یتیم کو فائدہ پہنچاؤں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سب سے بڑی نیت یہ ہے کہ جو بھی ہے، چاہے وہ بھتیجا ہے، چاہے وہ باہر کا ہے، جو بھی ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو، اگر وہ رشتہ دار ہے، گھر کا ہے اور جائیداد میں شریک ہے، تو پھر اس کی جائیداد، اس کا جو ورثہ ہے، اس کو میں اس طریقے سے خرچ کروں گا کہ اس کو نقصان نہ ہو۔ میں نقصان اٹھا لوں گا لیکن اس کو نقصان نہیں دوں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یتیم بچہ یا جو بھی یتیم ہے، اگر وہ اکیلے اپنا سب کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چھوٹا ہے اور سمجھدار نہیں ہے، ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو سنبھال سکے، اپنے اس کو ورثے کو سنبھال سکے، تو جو بھائی ہے، جو بھتیجا ہے، جو بھی اس کا وارث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے مال کو احتیاط سے خرچ کرے۔ اگر وہ الگ اس کے لیے کھانا وانا پکاتا ہے تو مشکل ہے، اور اگر یہ دونوں ساتھ کرتے ہیں تو پھر بہت احتیاط ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ کیونکہ ایک یتیم بچہ ہے اور دوسرا جو اس کے ساتھ، جن کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ 10 افراد ہیں۔ اب وہ ایک یتیم بچہ کتنا کھائے گا؟ 1 پاؤ کھائے گا، اور ہم اس کے کھاتے میں ڈال لیں 1 کلو یا 2 کلو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لآنتکم۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کون فساد کرنے والا اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اب فساد کرنے والا یعنی اس کو نقصان پہنچانے والا، اس کا جو اچھا مال ہے وہ جلدی جلدی ختم کرنے والا، اس کا جو، اگر اس کی کھیتی باڑی ہے، کچھ ہے، اور اس کی جو جس کے ساتھ وہ رہ رہا اس کی خراب زمین ہے، تو اس کھیتی باڑی کو، اس کی زمینوں کو بیچ کے اب وہ تو یعنی ایک طرح کا اس کو نقصان پر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل۔ اللہ کہہ رہا میں جانتا ہوں کہ تم اس یتیم کے ساتھ کس نیت سے سلوک کر رہے ہو، اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو کہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، اس کی تم اصلاح میں لگے ہوئے ہو کہ تم اس کو نقصان میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر میں یہ لکھ دیتا کہ نہیں، یتیم کا مال اتنا 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 اتنا، اور تم اس میں سے تم خرچ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب میں نے تم پہ چھوڑ دیا ہے کہ تم، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اصلاح کی اچھی نیت رکھو، اچھے طریقے سے کو، یتیم کو نقصان مت پہنچاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یتیم کے ساتھ؟ اچھا، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ کہہ رہا میں غالب ہوں اور حکمت ہے۔ یہ جو میں نے یتیم کے مال کا جو وہ مقرر نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کہ میں نے تم پہ چھوڑ دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اگر غریب ہو، بالفرض ایسا ہے کہ ایک چچا ہے اور اس کا جو بھتیجا ہے وہ مالدار ہے اور چچا غریب ہے، اب وہ جو بھتیجا ہے وہ یتیم ہے، اس غریب چچا کے پاس رہ رہا ہے، تو اب یہ جو غریب چچا ہے کیسے کرے، کس طریقے سے کرے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے کرو کہ تم اس کے ساتھ مل جل کے کرو، لیکن احتیاط سے، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ وہ جو یتیم ہے، اگر چچا مالدار ہے تو اس کو نہیں چاہیے، اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ اس یتیم بچے کی جائیداد میں سے، اس میں سے کوئی حصہ لے، یہ اس کا کوئی خرچہ پانی لے، خود سے اگر وہ کرے تو اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ہم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے، کون نقصان، فساد کا مطلب یتیم کو نقصان پہنچانے والا، یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے والا، تو اور مسئلے کا مطلب یعنی یتیم کا خیر خواہ۔ تو اللہ کہتا ہے میں غالب ہوں، میں مقرر کر سکتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا تم پہ، اگر میں مقرر کر دیتا تو تم لوگوں کو بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اس میں یہ حکمت ہے کہ میں نے تم پہ چھوڑ دیا۔ تم اب نیت بناؤ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے اس کے مال کو بھی خرچ کرو، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کا خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا، وَلَا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ اللہ کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو ہم مشرک کے اس میں مت دو، نکاح میں مت دو، بالکل۔
ولا آمنتم مومنۃ خیر من مشرکۃ ولا اعجبتکم. اللہ کہہ رہا ہے ایک مومن عورت بہتر ہے ایک مشرک عورت سے. یہاں برت کا ہے کہ ایک مومن عورت بہتر ہے مشرک مالدار خوبصورت عورت سے. ولو اعجبکم، چاہے تمہیں وہ کتنی اچھی لگتی ہو. پھر اللہ دوسرا کہتے ہیں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون، مت اپنی لڑکیوں کو مشرکوں کے نکاح میں دو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں. وعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، جب مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک مالدار خوبصورت مرد سے، اچھے خاندان سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو. اولئک، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک مشرک مرد اور ایک مشرک عورت کہ اگر تم نے شادی کر کے گھر میں لے آئے تو اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ ومغفرۃ باذنہ، اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں آؤ اور میں تمہیں معاف کروں اپنی اس سے. یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کھول کھول کے بتا دیا تاکہ اس نصیحت کو تم مانو سمجھو. اب اس وقت آپ لوگ صورتحال دیکھ رہے ہیں انڈیا میں اور باہر ملکوں میں کہ کوئی مسلمان اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہا. تو کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شاہ رخ مسلمان ہے، بچے ہندو ہیں، بیوی ہندو ہے، کہاں لے جا رہا ہے؟ دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. ایک مثال میں نے دے دی، یہ کافی ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکمت جانتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں نے تمہیں جنت میں کے لیے پیدا کیا ہے، اس جنت سے نکالا ہے تاکہ ایک بڑی جنت جہاں میں تمہیں میرا دیدار ملے اس طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. تو تم دنیا کی کسی چیز کو میرے مقابلے میں اگر اس کو ایک الفاظ میں بالکل کیا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مقابلے میں کسی چیز کو قبول مت کرو دنیا کی، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہو، کتنی قابل ہو، کتنی لائق ہو، کتنے مالدار ہوں، کتنے اونچے گھرانے کے ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اپنے لڑکے کو نہ اپنی لڑکی کو. اس کے مقابلے میں ایک غریب، اب تو غلام نہیں ہے، اب ایک غریب مومن لڑکے کو یا ایک غریب مومن لڑکی سے شادی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے. تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، یعنی اللہ نصیحت، یہ حکم ہے اللہ کا کہ ہمیں یہ ماننا ہے، سوچنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، کہ کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے میری دوزخ کے لیے نہیں بنائی، یہ زندگی صرف جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے. اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کمانے کے لیے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور ظاہری بات میں عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ